بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 401 ہے اور ہمارا عنوان ہے حکمت و دانائی کا مجسمہ۔ وہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر تھے یا نہیں؟ ان کے خاندان اور حسب و نسب کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ اپنے ہم وطنوں میں کوئی امتیازی مقام نہیں رکھتے تھے۔ غرض ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں نامعلوم ہیں اور جن کا کسی طرح علم ہو سکا ہے ان میں بھی بہت ہی کمی پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات پر ان کے وقت سے آج تک مکمل اتفاق ہے، وہ عرب و عجم میں ہر جگہ یکساں طور پر مقبول و معروف اور معزز و محترم تھے۔ ان کی حکمت و دانائی اور زہد و تقویٰ سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ قد کے چھوٹے، بدن کے بھاری، رنگ کے کالے، بھدے ہاتھ پیر اور موٹے ہونٹ والے ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حس و ادراک کی قوت عطا فرمائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تنہا 100 انسانوں کے برابر عقل و فہم کے مالک تھے۔ ایک روایت کے مطابق رب العزت نے انہیں اپنی حکمت اور نبوت میں سے کوئی ایک منصب قبول کرنے کا اختیار دیا تھا، تو انہوں نے حکمت کو ترجیح دی اور اس کے جواز میں یہ حکیمانہ دلیل دی کہ نبوت سے بڑی ذمہ داری کے کام لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم منصب ہے۔ اگر مجھے بغیر اختیار کے نبوت عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ میری اور میری نبوت کی خود حفاظت فرماتا اور یوں میں اپنے فرائض بحسن خوبی ادا کرنے کے قابل ہوتا۔ اپنے اختیار کے تحت نبوت حاصل کرنے کی صورت میں ساری ذمہ داری میری ہوتی اور میں شاید اسے پوری طرح ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 3 سال قبل مدینہ منورہ کا ایک شخص سوید بن صامت مکہ مکرمہ میں آ کر قیام پذیر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت صالحہ کے مطابق مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین سے ملاقات کے لیے ان کے خیموں میں گئے، تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سوید بن صامت سے بھی ہو گئی۔ آپ نے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی تو انہوں نے بتایا کہ اس سے ملتی جلتی تعلیمات میرے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ آپ نے سوید سے وہ کلام سنا اور پھر کلام الہی اسے سنایا تو اس نے بے ساختہ کہا، بے شک آپ کا کلام میرے پاس موجود کلام سے کہیں بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد مدینہ منورہ واپس جا کر سوید کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اہل قبیلہ کا خیال تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ سوید بن صامت نے جو کلام خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا وہ صحیفہ لقمان سے تھا۔ اس مجموعے میں لقمان حکیم کی حکمت و دانائی سے لبریز واقعات جمع تھے۔
یہ صحیفہ اہل عرب میں معلوم و معروف تھا۔ حضرت لقمان کا ذکر خیر قرآن حکیم کی سورہ لقمان کی آیات نمبر 12 سے 19 تک میں قدر تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اس کے بعد لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شرک سے اجتناب کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک در حقیقت بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان کی اس نصیحت کا یہ پہلو سب سے زیادہ قابل غور ہے۔ دنیا میں والدین سے زیادہ کسی انسان کا خیر خواہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور حضرت لقمان جیسا حکیم و دانا شخص اپنے بیٹے کو جس ظلم عظیم سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک کرتے ہی انسان اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ وہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کر کے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ہی بے انصافی نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات پر بھی بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک سے بچنے کے بعد ہمیں اللہ کا حق پہچاننے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کرے۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانا بھی اولاد پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے حضرت لقمان نے آگے چل کر فرمایا، بیٹا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا، اس لیے کہ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اور جب اللہ پر ہر شے اور ہر عمل عیاں ہے تو ہماری کوئی نیکی یا بدی اس سے مخفی یا چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں یوم حساب کا تصور کر کے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم دین و دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کر سکیں۔ حضرت لقمان کی ایک نصیحت اہم یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو۔ جن لوگوں کے ساتھ فخر و تکبر سے پیش نہ آؤ یعنی لوگوں کے ساتھ فخر و تکبر سے پیش نہ آؤ اور انہیں اپنے سے کمتر نہ جانو۔ دولت و اقتدار، حسن و شہرت، علم و قوت اور حسب و نسب سب فانی اور یہیں رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فانی چیزوں سے توجہ ہٹا کر لافانی ہستی سے تعلق جوڑ لینا ہی عقل و انصاف کا تقاضا اور انسان کی فلاح و صلاح کا ذریعہ ہے۔ اسی ذیل میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو
ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر۔ چال میں اعتدال کی تلقین واضح کرتی ہے کہ انسان کا غرور اور اکڑ کے ساتھ زمین پر پیر مار کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی چال سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ مغرور ہے، ریاکار ہے، ظالم ہے، خائن ہے یا مہذب و شائستہ اور متوازن شخصیت کا مالک۔ حضرت لقمان نے چال میں معینہ روی کے علاوہ اپنے بیٹے کو آواز بھی نرم و آہستہ رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ انہوں نے بطور مثال کہا کہ سب سے زیادہ تیز اور بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، جو ہر مہذب انسان کی سماعت پر گراں گزرتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں نماز کے قیام، نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے روکنے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کام جن پر دولت یا وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا، انسان کو ادنیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ کسی شے یا کام کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ حضرت لقمان کی بہت سی تعلیمات میں سے چند یہ ہیں: اپنے رزق پر قناعت کر، دوسروں کی روزی پر نظر نہ رکھ، کسی کی خوشامدانہ تعریف پر مغرور مت ہو، کیونکہ جاہل کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ آگ کی ایک چنگاری کی طرح بد کلامی بھی انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ نماز میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور کھانے میں اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ لوہے کی کلاڑی پورے جنگل سے ایک چھلکا بھی نہیں اتار سکتی اگر اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ یعنی انسان کو کسی اور سے زیادہ اس کے ہم جنس ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔